یا مرید صاحب تھے، کبھی کوئی پالکی کو پکڑ لیتا، کبھی کوئی پالکی کو پکڑ لیتا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جہاں جس کے بھی گھر جاتے وہ ساتھ مل جاتا ان کا آدمی، اور لوگ سفر کرتے اور دعائیں مانگتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک گھر کے آگے پالکی روکی تو وہاں پہ مریدوں نے بتایا کہ سرکار آج بہشتی دروازہ کھلنا ہے پاک پتن شریف میں، تو ہمیں اجازت دیں ہم وہ بہشتی دروازہ اندر چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بہشتی دروازے کی بات کرتے ہو، یہ لو میری چادر کا ایک کونا کوئی پکڑے اور ایک مرید ایک پکڑے، اور نیچے سے جتنے لوگ گزریں گے وہ سب بہشتی ہیں، ماشاءاللہ، سبحان، وہ سب بہشت میں جائیں گے، ماشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور تب ایسے ہی لوگوں نے کیا اور بہت سے لوگ اس چادر کے نیچے سے گزرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی حافظ صاحب، اب انہیں کا کلام لکھا ہوا یا رسول اللہ شفا دو، وہ عاشق رسول تھے، عاشق غوث پاک تھے۔ جی یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ کاش ہم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ روز و شب جز گریہ زاری کچھ مجھے سوجھے نہیں۔ روز و شب جز گریہ زاری کچھ مجھے سوجھے نہیں۔ زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ مل کر کہیں کسی کا منہ سے نکلے اور کسی کے لیے قبول ہو جائے۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ دستگیری کر میری، اے دستگیر بے کساں، دستگیری کر میری، اے دستگیر بے کساں۔ شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں۔ رحمت للعالمین پر
بہت بیمار ہوں، جب کہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں بے ذات پاک، دل میں اپنے خوف محشر، دل میں اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہو یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں، اے ظہور اب کچھ نہ کہ اور پڑھ یہی مصرع بتا، اے ظہور اب کچھ نہ کہ اور پڑھ یہی مصرع بتا، اے ظہور اب کچھ نہ کہ اور پڑھ یہی مصرع بتا، سیدہ تیرا ہوں میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام، جو بیمار ہیں، جو ذہنی جسمانی قلبی ہر کسی کو شفا یاب کریں حضور غوث پاک اور اول کے 11 میں صدقے انشاءاللہ۔ جی اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حضرت سید حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو گجرات سے گزری۔ گجرات کے کچھ لوگوں نے شرارت کے طور پہ ایک آدمی کو لٹا دیا اوپر کپڑا دے کے اور کہا کہ ہم دیکھیں گے کرامت کہ ایک زندہ شخص کا نماز جنازہ حضور پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا نماز جنازہ ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ تو جب وہ نہیں پڑھ سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ تو زندہ ہے، آپ نے کیسے پڑھا دیا؟ وہ آدمی لیٹ گیا۔ جب حضور حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا سرکار یہ مریض تھا اور فوت ہو گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور سب مریضوں کو اکٹھا کیا، نماز جنازہ پڑھا دیا۔ جب نماز جنازہ ہو گیا تو وہ بڑا ہنسے اور انہوں نے چادر اٹھا کے کہا کہ سرکار یہ تو زندہ ہے، لیکن جب اس کو آوازیں دی تو وہ سچ مچ مر چکا تھا۔ اللہ تو اس لیے پیروں فقیروں سے ڈرنا چاہیے، ان کی آپ دعا نہیں لینی چاہیے، انہیں آزمانا نہیں چاہیے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب۔ جی حافظ صاحب اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجئے، یہ بھی حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب کا کلام ہے اور 10ویں سجادہ نشین اور 11ویں سجادہ نشین بہت پسند فرماتے تھے اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجئے۔ یہ کلام حافظ ظہور الحسین صاحب نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کیا ہے، دعا پیش کی ہے۔ در پہ غوث جہاں بلا لیجئے، در پہ غوث جہاں بلا لیجئے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، در پہ غوث جہاں بلا لیجئے،
دکھ کی کوئی دوا کیجے، دوا کیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے۔ گو ترقی کا مستحق میں نہیں، گو ترقی کا مستحق میں نہیں، محض الطاف سے پڑھا دیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔ در پہ غوث جہاں بلا دیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔ امتحانوں کے کچھ نہیں لائق، امتحانوں کے کچھ نہیں لائق، بار آیت سند عطا کیجئے، بار آیت سند عطا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔ در پہ غوث جہاں بلا لیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔ ہجر میں مر چکا ظہور حسین، ہجر میں مر چکا ظہور حسین، روئے اطہر اسے دکھا دیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔ در پہ غوث جہاں بلا میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے، دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے۔
جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام. اور میری کہانی سنتے زبانی، وہ آپ سے کون سا کلام تھا؟ جی سرتاج سرتاج پیرا، وہ بھی ان کا ہی لکھا ہوا کلام ہے، وہ بھی آپ ضرور سماعت فرمائیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ کلام جو کہ پیر کمران محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ اور بڑے شوق سے سنتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ کلام میں اس لیے شوق سے سنتا ہوں کہ میرے والد محترم سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں یہ خوبصورت قرار. سرتاج قطب جہاں، سرتاج قطب جہاں، میرا محی الدین شیخ زمانے، سرتاج پیرا قطب جہاں، سرتاج پیرا قطب جہاں، جانے جانے جانا حیدر کے دل پر زہرا کے جانی، سرتاج پیرا قطب جہاں، سرتاج پیرا قطب جہاں. ہاتھوں کے عقدہ کشائی، ہاتھوں کے عقدہ کشائی، صدقے لبوں پر موجود بیانی، سرتاج پیرا قطب جہاں. اے کاش سنتے وہ سرکار جیلان میری کہانی، میری زبانی، سرتاج پیرا قطب جہاں. رش گئی بے دم کیجئے علاج درد نہاری، سرتاج پیرا قطب جہاں، سرتاج پیرا قطب جہاں. میرا محی الدین شیخ زمانے، سرتاج پیرا قطب جہاں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام جی۔ اب میں سمیرہ بی بی کو کہوں گی کہ وہ حضور غوث پاک کی منقبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب گداؤں کی وہ دستگیر ہے، سب گداؤں کی وہ دستگیر ہے، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ کیوں غیر کا رنگ اپنائیں ہم، کیوں غیر کا رنگ اپنائیں ہم، در در پہ جائیں تو کیوں جائیں ہم تو جیلانی در کے فقیر ہیں، ہم تو جیلانی در کے فقیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ دشمن سے کہتا ہوں سر کو جھکا لے، دشمن سے کہتا ہوں سر کو جھکا لے، میرا بچا لیں گے تو آزما لے، میرا بچا لیں گے تو آزما لے۔ تیرے تارکش میں جتنے بھی تیر ہیں، تیرے تارکش میں جتنے بھی تیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ میرا کی عظمت وہی جانتے ہیں، میرا کی عظمت وہی جانتے ہیں، میرا کو رہبر وہی مانتے ہیں، جن کے فاروقی زندہ ضمیر ہے، جن کے فاروقی زندہ ضمیر ہے، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ میرا کی نگری کا جو بھی گدا ہے، میرا کی نگری کا جو بھی گدا ہے، دنیا میں رہتی ہے وہ سر اٹھا کر، وہ امیروں سے بڑھ کر امیر ہے، وہ امیروں سے بڑھ کر امیر ہے، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ سب گداؤں کی وہ دستگیر ہے، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام پڑھا ہے جی۔ آپ سب سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ خوبصورت کلام، خوبصورت کلام۔ سرکار غوث اعظم کے آستانے غوث اعظم کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیے کہ سرکار غوث اعظم سے اعظم نظر نظر کرم خدا، سب کہیں گے سرکار غوث اعظم سے اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سبھر میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر
غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ شاہ جینا کا مگتا ایسے سخی کا مگتا پھرتا ہمارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اور التجا غلام کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کا تانا کہتا ہے کہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا میرے غوث اعظم شاہ جیلا بس میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور حاصل کلام شیر اور پیر صاحب کو بڑا پسند تھا کہ میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرے میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء باراتی داتا پیا باراتی مورے خواجہ پیا باراتی کیا خوب ہے نظارہ مورے خواجہ پیا باراتی مورے داتا پیا باراتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اور کہنے والا کہتا ہے کہ لازمی نہیں کہ میں گھر میں پکاروں تو غوث پاک مدد فرماتے ہیں یا آستانے پر جاؤں. وہ کہتا ہے کہ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے ارے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو انہیں جس جگہ اتارا وہی آ گئے مدد کو انہیں جس جگہ اتارا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے میرا کہ بلا لیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پر خاموشیاں فریدی کہاں آشقاں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق خبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام جی حسن میاں محمد بخش کے چند اشعار اور اس کے بعد اشراب غوث اعظم عارف کری شریف میں بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ رومی کشمیر ماشاءاللہ آپ نے نسبت اشعار کہے ہیں اس میں سب اشعار سب اپنے پیر پر قربان ہونے والے بیٹھے ہیں میاں صاحب فرماتے کہ جیڑیاں گڈیاں او آپے گڈیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں اوہ گڈیاں چپیاں اڈیاں جڑیاں سایاں آپ چڑھایا اوہ گڈیاں چپیاں اڈیاں جڑیاں سایاں آپ چڑھایا تے مرشد دے دروازے اتے محکم لائے جھوکا نوے نا یار بنائے وانگ کمینے لو نوے یار بنائے وانگ کمینے لو جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس کھیچنے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھکھے لگے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھکھے لگے تے جس دل اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس جانا ہو پاوے سونے ہو ملن ہزارہ حسن یار وٹانا ہو پاوے سونے ہو ملن ہزارہ
اسانے یار وٹانا پاویں سونے ملن ہزار اسانے یار وٹانا ہس ہس جنا قدر نہیں میرا میرے سامنے خس خس جلا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا میاں صاحب فرماندے نے کہ جیڑی مہندی ہتھ نال اس مہندی دا چیلانا جتھے گیا دی قدر نہ ہوئے اتھے مڑ کی اور جانا دا طریقہ دسیا کہ جدھر آنا جانا رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگو ویکھیے اس نو تے رہیے وانگ پرا اور بندہ کہنا نا یارو بندہ لگتا تے نہیں سی لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں کیوں پیٹوا حلیمی تیری ہو نیت دیا بگیاڑا وہ صورت وانگ فرشتہ جا پہ دکھا گئے سارا ارکاں گٹے من دھوے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی تے دنیا نو دکھلاون خاطر پج بڑے مسیتی باروں چاڑو پھر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا اور ماہی تینوں تکدا نہیں پن سٹ کچ دا چوڑا ماہی تے تھکدا نہیں بن سٹ کچ دا چوڑا دنیا سا فرماندے کہ آلولا تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ از شراب سے گلشن گلزار مست شاہ برگ مستو میوہ مستو بہار بغداد تابینی درو دیوار شہر مستو اونچا مستو خانائے کمار در لباسے شان جلال ببی مستی تمام جام مستو خرقہ مستو جباؤ
مستار بزم وجدے قطب ربانی تماشا نیست بود مستو چنگ مستو نغم مستو دار مرحبا سر کا پایوست زلف مستو خان مستو ترار مست از نسیم بوئے برسائے شاہ دستگیر ایتر مستو مشک مستو نافائے تاتار مست یا فتح تلقی از او تسبیح و تحلیل خدا بلبنا دربار مستو کبک در کو سار مست ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش لاح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی راج والے راستہ آلے ابا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم روزے جزا کا از تو فیل غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم داتا گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم واسطہ آل ابا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید